یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ تحریک انصاف نے 180 سیٹیں جیتی، مگر فارم 47 کے ذریعے 17 سیٹوں والی جماعت کو 110 سیٹیں دے کر اس ملک میں اس ڈاکے کی بدولت حکومت پکڑا دی گئی۔ اس میں ایک کردار ہم کبھی بھی نہیں بھول سکتے ہیں، اور وہ ہے قاضی فائز عیسیٰ کا کردار، اور تاریخ لکھے گی اور وہ ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ بلے کا نشان چھینا، آج جو ہم سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کے نظام کی تباہ حالی ہے، اس کی جڑ بیسیکلی اس دن رکھی گئی جس دن پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی سے آپ نے بیٹ کا نشان چھین لیا۔ یہ بنیاد تھی، اور جس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج وہ سارے کا سارا عدالتی نظام جو ہے وہ بالکل تباہ حال ہو چکا ہے۔ عدلیہ کی تاریخ میں شاید ہی ایسا کوئی چیف جسٹس آیا ہو جس نے انصاف کے منصب کو اتنی ڈھٹائی سے ایک مخصوص سیاسی انتقام کا اعلی کار بنایا ہو۔ اپنی اندر کی نفرت کسی سیاسی جماعت کے خلاف ایسے شو کی ہو۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے جس دن حلف اٹھایا تھا، اسی دن ان کی عدالتی غیر جانبداری جو تھی وہ دفن ہو گئی تھی۔ انہیں تو حلف ہی نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ ان کا طرز عمل ہر موقع پر یہی ثابت کرتا رہا کہ وہ ذاتی طور پہ عمران خان کے خلاف اس ذاتی نفرت، حسد اور بغض سے بھرے بیٹھے ہیں، اور اس نفرت، بغض اور حسد کا جو اظہار ہے انہوں نے کیا آپ کے سامنے۔ انصاف کے لباس میں چھپا تعصب جج کے چہرے سے چھلکتا رہا، اور سارے پاکستان نے دیکھا، فیصلے بولے، اور وہ بغض اور حسد سب کے سامنے آ گیا۔ نشان کا چھیننا عدالتی تاریخ کا ایک المناک واقعہ تھا۔ چیف جسٹس کی قیادت میں عدالت نے ایک ایسی جماعت کا الیکشن نشان چھین لیا جس کے قائد کو عوام نے مینڈیٹ دیا تھا، جس کی پارٹی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی تھی، جس کو لوگ چاہتے تھے کہ وہ پاکستان کا حقیقی نمائندہ ہے، حقیقی قائد ہے، اور وہی پاکستان کی قیادت کر کے پاکستان کو ان مسائل سے نکال سکتا ہے۔ انٹرا پارٹی الیکشن کے نام پہ فنی خامی کو بنیاد، ٹیکنیکل ایشوز کو بنیاد بنا کر کروڑوں ووٹوں کی بے توقیری کی گئی۔ یہ وہ بھی سن لیں جو ووٹ کو عزت دو اور ووٹ کو عزت دو کے ڈرامے چلاتے ہیں اور کہانیاں سناتے ہیں۔ یہ صرف تحریک انصاف پہ حملہ نہیں تھا، میں دوبارہ کہوں گا، یہ ڈیموکریسی کے منہ پہ ایک تھپڑ تھا جو ساری دنیا نے دیکھا، اور اس سارے ڈرامے کا ہدایت کار جو تھا وہ کون تھا؟ وہ قاضی فائز عیسیٰ تھا، جس نے یہ سارے کا سارا جو ہے وہ سٹیج کیا، جس کی بدولت ہم سے بیٹ کا نشان چھینا گیا۔ جھوٹے مقدمات، خاموشی، عمران خان سے تعصب، خاموشی، عدت کا گھٹیا ترین مقدمہ، خاموشی، سزائیں، سائفر جیسے مقدمات، بین الاقوامی سازشیں۔ قاضی فائز عیسیٰ نے کبھی ایک ڈسنٹنگ نوٹ یا کوئی ایک پرنسپل نوٹ آج تک اس کی طرف سے لکھا نہیں آیا۔ ایک طرف ہمارا نشان چھینا، دوسری طرف امیدواروں کی نااہلی، انتخابی عمل میں بے دخلی، دوسری طرف پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ کے گٹھ جوڑ کے جو نتائج ہم الیکشن میں دیکھتے رہے، اس کے اوپر ایک مجرمانہ خاموشی تھی۔ ہمارے جتنے لوگ عدالتوں میں جاتے رہے، اس سارے پروسیس کے تھرو کسی کو کوئی انصاف نہیں ملا، ہیئرنگز نہیں ہوئی، ڈیٹ نہیں دی گئی، اور یہ تھرو آؤٹ پاکستان تھا، کسی ایک صوبے میں نہیں تھا۔ اور قوم پوچھتی اور پوچھتی رہے گی کہ قاضی تمہارا ضمیر کہاں تھا؟ اتنے بڑے منصب پہ بیٹھ گئے، میں نے جیسے پہلے کہا تمہارا تو بیٹھنا ہی تمہاری غیر جانبداری کی کو ختم کر رہا تھا، مگر پھر بھی کوئی ضمیر باقی رہ جاتا ہے، مگر آپ نے بے ضمیری کی داستان لکھی ہے۔ بہرحال قاضی فائز عیسیٰ کے لیے تو ہم اتنا ہی کہیں گے کہ عدل نہیں، یہ بدلہ لینے کے فیصلے تھے، یہ انصاف نہیں تھا، یہ اندر کی ہیٹریڈ تھی جس کو آپ نے اپنے فیصلوں کے اندر جو ہے وہ تبدیل کیا۔ بہرحال جسٹس منیر نے ایک دفعہ ماشاء اللہ کو جو ہے وہ لیجیٹمیٹ کر کے آئین کا جنازہ نکالا تھا، پھر قاضی فائز عیسیٰ نے عوامی مینڈیٹ کو غیر آئینی جو ہے مینجمنٹ سے مسمار کر کے قانون اور جمہوریت کا جنازہ نکالا، اور اس کے اثرات ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ الٹیمیٹلی when it goes to یہ 26th امینڈمنٹ اور یہ سارے معاملات، یہ اسی دن سے، یہ بنیاد وہی ہے جس دن بیٹ چھین لیا گیا تھا۔
بہرحال ہم آ جاتے ہیں، یہ جو فیصلہ ہے یہ کوئی کیس نہیں تھا، یہ ایک اسکرپٹڈ ڈرامہ تھا جہاں جج صرف مکالمے پڑھ رہے تھے. فیصلے تو ایسے لگتا ہے جیسے پہلے ہی تیار تھے، اور یہ دنیا کہہ رہی ہے، یہ صرف میں نہیں کہتا، میڈیا نے لکھا ہے، انٹرنیشنل میڈیا نے لکھا ہے. آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں، آپ وی لاگرز دیکھ لیں، آپ صحافیوں کی گفتگو سن لیں، سب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اسکرپٹڈ فیصلہ تھا. پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو زبردستی آزاد امیدوار بننے پر مجبور کیا جاتا رہا. یہ بھی آپ کے سامنے ہوا سارا تماشا. ان سے پارٹی نشان چھینا جاتا رہا. تائید کنندگان والی میں نے آپ کو بات بتا دی ہے. تربوز، جوتا، داتری، پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کے نشان دیے جاتے رہے، مگر لوگوں نے ان نشانوں میں بھی پارٹی کے جو امیدوار تھے ان کو ڈھونڈا، ان کو کامیاب کیا. یہ عوام کا شعور تھا. اور ہماری سوشل میڈیا کے جو والنٹیئرز ہیں، بچے پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے پاکستان سمیت، یہ ان کا کمال تھا کہ انہوں نے کس طریقے سے یہ سب کا نشان، ان کے میسیجز، خان کا امیدوار تھا، وہ لوگوں تک پہنچایا. مخصوص نشستیں آپ دوسروں کو کیسے دے سکتے ہیں؟ بھئی مینڈیٹ تو عمران خان کا تھا، ووٹ تو عمران خان کا تھا، سیٹیں تو عمران خان کی تھیں. کون سے قانون اور کلیے کے مطابق یہ سیٹیں جو ہے وہ آپ نے کسی اور جو سیٹیں ملنی ہی ہمارے ووٹ کی بنیاد پہ ہیں، وہ آپ کیسے لوگوں میں تقسیم کر سکتے ہیں؟ آزاد امیدواروں کو تحریک انصاف کا حصہ ہونے کے باوجود مخصوص نشستوں سے محروم کر دینا صرف قانون شکنی ہی نہیں ہے، بلکہ یہ جمہوریت کا کھلا قتل بھی ہے. خیبر پختونخوا میں پیپلز پارٹی صرف ایک نشست جیتی، مگر مخصوص نشستیں 2 جیتی، ایک، اس کے بدلے میں مخصوص نشستیں 2. ایک اور جماعت نے صرف 5 سیٹیں جیتی، مگر مخصوص نشستیں 10. آپ یہ مذاق دیکھیں، یہ آپ تماشا دیکھیں، یہ تقسیم نہیں، یہ مذاق ہے. مطلب یہ جب ہم اس کو یونائٹڈ نیشن میں بھی لے جاتے ہیں اگر، تو وہاں میرا تو خیال ہے کہ لوگ اس کو سنجیدگی سے سننے کی بجائے پہلے تو ہنسیں گے بیٹھ کے اس فیصلے پہ، اس کے بعد ہم پہ ہنسیں گے کہ تم لوگوں نے کیسے یہ اجازت دی کہ اتنا بڑا مذاق تمہاری جمہوریت کے ساتھ، تمہارے آئین اور تمہارے قانون کے ساتھ ہو گیا. ان کی اوریجنل سیٹ ایک ہے، مگر اسپیشل سیٹیں ان کو 2 مل رہی ہیں، جن کی 5 ہیں ان کو 10 مل رہی ہیں. یہ تماشا اس فیصلے کے تحت جو ہے وہ ہوا ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سلمان اکرم راجہ صاحب، فیصل صدیقی اور حامد خان جیسے بہترین لوگوں نے عدالت میں شاندار دلائل دیے ہیں. آپ نے دیکھے ہیں، لوگوں نے چلائے ہیں، میڈیا نے. ہر آئینی شک، ہر پریسیڈنس وہ کوٹ کی گئی ہے، ہر دلیل میز پر رکھی گئی. مگر وہ کہتے ہیں نا، شاید ونسٹن چرچل بھی خود اٹھ کر وکیل بن جاتے اور قائد اعظم بھی جی اٹھتے اور آ جاتے، تو یہ فیصلہ جو تھا وہ تبدیل نہیں کرا سکتے تھے. اس لیے کہ یہ فیصلہ آلریڈی لکھایا تھا، تو انہوں نے کیا کرنا تھا. یہ مذاق کیا گیا ہے ہماری جمہوریت کے ساتھ، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے. میں اس کے ساتھ ساتھ اس پہ ہم 2-3 پریس کانفرنسز پہلے کر چکے ہیں. ہم اس کے اوپر ہیمر کرتے رہیں گے، ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں اس بات کو. یہ لوگوں کا ووٹ چوری ہوا ہے، لوگوں کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. سو ویل کیپ ہیمرنگ اٹ. دوسری جو بات میں آج کرنا چاہتا ہوں وہ عمران خان صاحب کی آئسولیشن کے حوالے سے ہے، ان کی ملاقاتوں کے حوالے سے ہے. جو صعوبتیں ان کو برداشت کرنی پڑ رہی ہیں. ملک کے عظیم ترین لیڈر کو ایک کال کوٹری میں رہنے کے حالات کوئی نہیں ہے، اور ان کو جو ایک قیدی کا حق ہے وہ نہیں دیا جاتا ہے. آج ہمارے لیے بڑی ڈسٹربنگ نیوز آئی ہے. بہت سے لوگ جو 10 مہینے یا 1 سال یا 1.25 سال وہاں سے گزار کے نکلے ہیں، ان میں لوگوں کی ڈیتھس ہونی شروع ہو گئی ہیں. ابھی تک 9 مئی کے جو لوگ کیمپ جیل میں، اور یہ جو دوسری آپ کی جیل ہے کیمپ جیل، اور جو دوسری آپ کی کوٹ لکھپت جیل ہے، 2 جیلیں ہیں، کوٹ لکھپت اور کیمپ. اس میں سے 1 سال اور 6 مہینے سزا گزارنے والے 6 بندے
9 मई के केसेस वाले मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार, खसूसन हेपेटाइटिस का शिकार होके वो फौत हो चुके हैं। एक की आज डेथ हुई है। ये अजीब इत्तेफाक है क्या कि वो उनको सजाएं हुई हैं, वो इन जेलों में रहे हैं, हम चीखते रहे हैं कि उनकी कंडीशंस जो है वो ठीक नहीं है, वो इंसान है। आप उनके साथ बहैसियत रियासत, बहैसियत हुकूमत, बहैसियत सरकार ये गैर इंसानी सलूक आप उनके साथ नहीं कर सकते हैं। और मैं 6 लोगों के नाम आपको बता देता हूं जो वफात पा गए जेल से आने के बाद। मुजाहिद शाह साहब मरहूम, शेख लतीफ़ साहब, नदीम चौधरी साहब, आबिद मसीह, अब्दुल्ला आलम, इफ्तिखार जट, ये उन लोगों के नाम है जो बाहर आए और मेजॉरिटी हेपेटाइटिस के मरीज बताए जाते हैं और वो अपनी जान की बाजी जो है हार गए। हम ये समझते हैं कि रियासत इन बेगुनाह सियासी वर्करों से किस चीज़ का इंतकाम ले रही है, क्या किया है। मोस्टली लोग तो आपने वैसे ही राउंड अप करके पकड़ लिए थे, जो जियो फेंसिंग के अंदर आए, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ नहीं किया। आपको याद है कई साफी बेचारे जो उस दिन वहां पे कवरेज कर रहे थे, कैमरे उठाए हुए थे, फोन पकड़े हुए थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनको भी उठा के ले गए। कई आपके साफी भाइयों को 4-4 दिन 5-5 दिन वहां पे अंदर रहना पड़ा था। क्यों जी? कि जियो फेंसिंग के अंदर आ गए। तो इसी तरह बहुत से लोगों के बच्चे ऐसे ही बेगुनाह उठाए गए। और आप ये देख लें कि इवेंचुअली ये क्या हो रहा है कि 1 बाय 1 जो है ये डेथ्स वहां पे होती जा रही हैं। हम हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत पंजाब से और जो चीफ जस्टिस हैं उनसे भी गैर जानिबदाराना इंक्वायरी का मुतालबा करते हैं। ये बेगुनाह सियासी वर्करों का कत्ल है, क्योंकि जो हालात आपने जेलों में इनके साथ किए, जो लिविंग कंडीशंस आपने इनको दी, उससे ये जिन बीमारियों का शिकार हुए, जेल से निकलते ही इनकी 1 बाय 1 डेथ शुरू हो गई। ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। तहरीक इंसाफ जो है इस पे बिल्कुल चुप नहीं बैठेगी। हम मुतालबा करते हैं कि फौरन जो है ये इंक्वायरी की जाए और जो लोग इसके जिम्मेदारान हैं उन सबको सख्त से सख्त सजाएं दी जाए। और इन जो बकाया हमारे सियासी वर्कर मौजूद हैं उनकी कोई कंडीशन नहीं है। गर्मी के अंदर उनका मतलब है पावर आउटेजेस हैं। इस गर्मी के अंदर पंजाब में आप इमेजिन करें कि जब बिजली नहीं होती, फिर बैरक्स के अंदर बंदे किस तरीके से बड़े भरे हुए हैं, खाने का क्या निज़ाम है। फिर 9 मई वालों के साथ को पता नहीं है दुनिया का कौन सा उनको कैदी समझते हैं, उनके लिए वो सहूलतें भी नहीं हैं। मतलब जो सहूलतें नहीं कहना चाहिए वो हकूक जो बाकी लोगों को मिलते हैं, बाकी कैदियों को मिलते हैं, उनको वो भी नहीं दिए जाते हैं। तो हम ये मुतालबा करेंगे चीफ जस्टिस से भी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी। इन्होंने भी एक कोई कमेटी बनाई हुई थी प्रिजनर्स के हवाले से, जेलों के हवाले से, कि आप इस पे ज़ाती तवज्जो दें। इन बेगुनाहों का खून जो है, इन बेगुनाह सियासी वर्करों का खून, ये कौम, ये अवाम आपकी आस्तीनों पे तलाश करेगी और आप लोग जिम्मेदार होंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।